سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم حضور کی ذات پر بلند آواز سے صلوات پڑھا کریں۔ والصلاة والسلام علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین فاطمة الزہراء بنت محمد المصطفیٰ۔ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین۔ والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ القائم الحجت صاحب العصر والزمان المہدی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ صلوات۔ آخر وہ جو حسین نے نہیں کی تھی آج اس کا حتمی انجام، پتہ چلے کہ حسین کی نہیں جیت گئی یا یزید کا مطالبہ بیعت۔ آج کا دن کاش کبھی طلوع نہ ہوا ہوتا۔ یہ زہرا بی بی رسول کی بیٹی اس قدر غمزدہ ہستی ہے کہ دنیا چھوڑ جانے کے بعد بھی اس امت رسول نے اسے آرام سے نہیں رہنے دیا۔ آج کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پر وہ شہزادی نہیں پہنچی ہوئی؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی گھروں کو چلے جائیں گے۔ زہرا پوری دنیا میں جگہ جگہ پہنچ کے کہتی ہے اے مومنین تمہارا شکریہ میرے بیٹے پہ روتے۔ حسین کسی شیعہ سنی کا نہیں ہے، حسین صرف انسان کا ہے۔ بس جو انسان ہے وہ حسین کے ذکر میں چلا ہے، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ خبردار حق اور باطل کو اکٹھا نہ کر دو، ملا نہ دو، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ قرآن منع کرتا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، حق کی پہچان رکھو۔ یزید نے صرف قتل حسین نہیں کیا، اس نے تو اور کام بھی کیے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں ایک تو مسجد نبوی کو تاراج کیا، واقعہ حرہ۔ اس نے حکم دیا اپنے مسلم بن عقبہ اپنے سپہ سالار کو کہ جب تم مدینے کو فتح کر لو، مدینے والے میری بیعت سے شہادت حسین کے بعد باغی ہو گئے ہیں، جب تم مدینے پہنچو تو قبر نبی پر میرا گھوڑا باندھنا، مسجد نبی میں نماز بند کر دینا۔ مسلم بن عقبہ نے ایسے کیا، 3 دن صحابہ کرام رضوان اللہ قبر مبارک کے سامنے ذبح ہوتے رہے۔
پھر اس نے دوسرا کام کیا کیا، اس نے کہا کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے پناہ لے لی ہے مکہ میں، مکہ پہ حملہ کرو۔ اس کا تیسرا فعل یہ تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر اتنے پتھراؤ، حجاج بن یوسف کے پاس کمان تھی، اس نے اتنا پتھراؤ کیا کہ کعبہ زخمی ہو گیا، اس کے غلاف کو آگ لگ گئی۔ تو صرف یزید نے صرف قتل حسین نہیں کیا، مدینہ برباد کیا، اس نے مکہ برباد کیا، اس نے رسول کا گھرانہ برباد کیا۔ اب کون سی ایسی وجہ رہ گئی ہے جس پر ہم کہیں کہ یزید رضی اللہ ہے، یا یزید صحابی کا بیٹا ہے؟ بھئی یزید تو کہہ رہا تھا، آپ نے کہا اس کا باپ کاتب وحی ہے، امیر شام کاتب وحی ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ کاتب وحی ہے، اور یزید کہہ رہا ہے بنی ہاشم نے حکومت کا کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی قرآن تھا، نہ کوئی رسالت تھی۔ دو ہی تو باپ ہیں جن کی تربیتیں ایک علی نے تیار کر کے دیا حسین، ایک کسی اور نے تیار کر کے دیا یزید۔ بھائی دیکھو، جب تک تم اپنی دو سوچیں نہیں رکھو گے اور کسی ایک کو اختیار نہیں کرو گے تو اس وقت تک تمہارا عقیدہ وضاحت پذیر نہیں ہے خدا کے سامنے۔ بھائی دیکھو، یا تو یزیدی ہو جاؤ یا حسینی ہو جاؤ۔ اگر حسینی ہو جاؤ تو پھر تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے پتہ چلے یہ حسین والا ہے، اور اگر یزیدی ہو تو تمہیں فکر کرنی چاہیے کہ یزید آج کس لیے لعنت کا حقدار بن گیا، حسین کس لیے سلام کے لائق ہو گیا، اس لیے کیونکہ محمد مصطفیٰ کی رسالت حسین میں چھلکتی رہی، ادھر انکار ہوتا رہا۔ یہ یزید اور حسین کا آپس میں مقابلہ دو شہزادوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم صحابی کے بیٹے کے اوپر کیوں لعنت کریں؟ بھئی جب قرآن مجید کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ ٹھیک ہے مت لعنت کرو، پر یہ تو بتاؤ جب قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم پر اللہ کی لعنت آئے، تو مجھے بتاؤ اللہ کو نہیں پتا کہ اپنی مخلوق پر لعنت بھیجنی ہے یا نہیں؟ جب اس نے ظالمین پر لعنت بھیجی تو اب تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو، یزید عبادت گزار تھا یا ظالم؟ اور جب ظالم تھا تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اب جس پہ اللہ لعنت کر دے کیا اس پہ رسول نے نہیں کی ہوگی؟ رسول کی بھی لعنت ہے، صحابہ رضوان اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے۔ میں آپ کو نور الابصار ہمارے اہل سنت بھائیوں کی ایک بڑی اہم کتاب ہے، اس میں جناب حسن بصری کا ایک قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نور الابصار میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا تعلق حسین کے قاتلوں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو جائے اور میں اسے تسلیم کر لوں کہ اس قاتل سے میرا تعلق ہے، اور اللہ مجھے قیامت کے دن اختیار دے کہ حسن بصری تمہیں اختیار ہے، چاہے تو دوزخ میں چلے جاؤ چاہے تو جنت میں چلے جاؤ، لیکن اگر میرا رشتہ کسی حسین کے قاتلوں میں سے کسی کے ساتھ ہے تو میں دوزخ جانا پسند کروں گا، جنت نہیں جاؤں گا، کیونکہ جنت میں میرا نبی بیٹھا ہوگا۔ اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا حسن بصری تو ان کے ساتھ ملا تھا جنہوں نے میرا بیٹا ذبح کیا تھا، کہا میں دوزخ چلا جاؤں گا۔ لیکن میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 4 اہل سنت بھائیوں کے اماموں میں سے ایک ہیں اور ایک عالم ہیں اور کمال کا علم رکھتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے جب ان کے بیٹے احمد نے پوچھا، کہا بابا کیا یزید پر لعنت کرنی جائز ہے؟ تو وہ کھڑے ہو، انہوں نے کہا تو نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت کیا ہے، تو آپ کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ آپ رسول کے بیٹے کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں۔ اگر تو آپ یزید کے ساتھ ہیں
پھر تو دنیا کے امن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاشرے کے نظام ہستی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا تعلق حسین سے ہے تو حسین واحد شخصیت ہے جس نے اپنے نانا کی امت میں اتحاد اور امن قائم کرنے کی کوشش کی، اور تمہیں وہی کرنا چاہیے کہ کہیں بھی حسین کی تعلیمات سے تم ہٹ نہ جاؤ، بلکہ تمہارا امن اس طرح سے قائم ہو کہ پتہ چلے جہاں جھگڑا ہو رہا تھا ایک مومن آیا، اس نے ختم کرا دیا۔ یہ ہونا چاہیے، یہ کردار ہونا چاہیے اپنی قوم کے لیے۔ تم آج کیوں بیٹھے ہو اس گلی میں؟ اس لیے بیٹھے ہو اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رسول کی بیٹی کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہو۔ حسینیت کا علم، کیونکہ اسلام تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک حسین کو نہیں سمجھو گے۔ حسین ہر ظلم کے سامنے ڈٹ گیا اور اس نے کہا نہیں، جو میرے دین میرا نانا لایا وہ لا الہ الا اللہ حق ہے، وہ محمد رسول اللہ حق ہے، اور وہ علی ولی اللہ حق ہے، اور ہم اہل بیت انسانوں کے لیے پناہ ہیں اللہ کے عذاب سے۔ اگر ہم موجود رہے تو اللہ کا عذاب ٹلا رہے گا۔ آؤ حسین کی پناہ میں۔ یہ جو تبرکات دیکھے، یہ تم نے علم دیکھا، جھولے دیکھے، اور تم لوگوں نے منتیں اپنی پوری کی۔ مجھے بتاؤ یہ کس رشتے سے کی تم نے منتیں پوری؟ تم نے رسول کی بیٹی، اس کے بیٹے کا غم منا کے اپنی زندگی میں امن حاصل کیا، خوشی حاصل کی۔ کمال ہے جو حسین جس کے نام پر تمہاری منتیں پوری ہو گئی، اپنے گھر میں تو خوشی لاؤ، اور جب اس کی ماں کے گھر میں غم ہو اور تم کہو کہ یہ بدعت ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ نہیں، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ شیعہ سنی کا بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے۔ حسین خدا کی ضرورت ہے، حسین رسول کی ضرورت ہے، حسین قرآن کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت حسین اٹھ کر یزید کے سامنے نہ کھڑا ہوتا اور آ کے یہ نہ کہتا کہ تم میرے نانا کی شریعت کو کیوں بدل رہے ہو، تم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کیوں کر رہے ہو، تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیوں کر رہے ہو، یہ انسانوں کے لیے دین ہے، یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور حسین ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ حسین کیوں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اگر یاد رکھو، اگر حسین آج کے دن قربانی نہ دیتے تو یقین کرو تم انسان اپنی انسانیت خود کھا جاتے، اور کہیں بھی انسانیت آپ کو دیکھنے کو بھی نہ ملتی۔ آپ رشتے ناتے بھول جاتے۔ ارے شکر کرو آج گھر میں داخل ہو کر اگر بیٹی کی پہچان رکھتے ہو تو یہ حسین کا کرم ہے۔ اگر گھر جا کے ماں کی پہچان رکھتے ہو تو یہ حسین کا کمال ہے۔ حسین کہہ رہا تھا میرے نانا نے شراب حرام کی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا شراب پیو اور غم غلط کرو تو تم کس کے ساتھ ہو شراب پی کر؟ حسین کے ساتھ، یہ یزید کے ساتھ۔ تمہارے نبی کی بیٹیاں بازاروں میں سرننگے آ گئی، میں تم سے پوچھوں یزید رضی اللہ ہے یا لعنت اللہ؟ کیا نبی کی بیٹیاں، کیا قصور تھا اس مصطفیٰ کا؟ صرف اس نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں اس نے رب کی پہچان کروائی، تمہیں اس نے عبادات دی، تمہیں رسول اللہ نے معاشرے میں رہنا سکھایا۔ انسان جانور تھا، مصطفیٰ نے اسے انسان بنایا۔ کیا یہی جرم تھا مصطفیٰ کا کہ اس کا انجام اس کی امت نے یہ دیا کہ یہ امت کا اس وقت کا فعل نہیں ہے؟ آج بھی جو حسین کی مخالفت کرے گا وہ انہی میں شامل ہے جن کا وہ ساتھ دے رہا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت حسین کے اسوے پہ کیجیے۔ حسین کے علاوہ کوئی ذریعہ نجات نہیں۔ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اگر تم مشقتیں اٹھا رہے ہو جنت کے لیے تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ سید الشباب اہل الجنہ رسول نے کس کو کہا ہے؟ اگر نانا نے اپنے نواسے کو کہا ہے کہ میری جنت کا سردار حسن اور حسین ہے
تو تم مجھے بتاؤ سردار تو جنت کے حسن اور حسین ہو، اور تم جو اس کو ذبح کرے اس کے لیے کہو کہ نہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، اسے خدا تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جنت میں وہ بھی جنت، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ذبح کر دے رسول کے بیٹے کو اور تم کہو سب ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھیے۔ اور مومن آج کا دن جہاں ماتم و گریہ ازاری کا ہے وہاں تربیت مومن کا بھی ہے۔ شام کو جب گھر جاؤ گے تو ذرا یہ بھی تو دیکھنا کہ آج جو میں نے 9-10 دن میں جو میں نے کچھ کیا، آخر حسین نے اس میں مجھے کیا سمجھایا، حسین نے مجھے کیا عطا کیا، حسین نے مجھے کیا کیا انسانیت سکھائی۔ کیا تم نے پورا سال پھر اس پہ عمل کیا؟ اگر نہیں کیا تو تمہاری عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم نے اپنے ملک میں امن قائم نہیں کیا تو تمہارے سے فائدہ نہیں ہے حسین حسین کرنے کا۔ تم نے اپنے افواج اور لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز اور اپنی پولیس کی مدد نہیں کی امن قائم کرنے میں معاشرے میں، تو تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ تم نے حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے۔ تم حسین کے راستے پہ تبھی چل سکتے ہو جب تم اپنے ملک کو اتنا امن کا گہوارہ بنا دو۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ میرے جو بڑے بیٹھے ہیں وہ یاد کریں، کیا یہی پاکستان جب بھارت کا حصہ تھا، بر صغیر تھا، سب کانٹیننٹ تھا، کیا اس وقت تمہیں یاد نہیں کہ اہل سنت بھائیوں کے لسان آج تک چل رہے ہیں؟ کیا پہچان تھی شیعہ سنی کی؟ نہیں تھی۔ ایک گھروں میں نیازیں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، سارے مل کے تعزیہ اٹھا رہے ہیں، سارے مل کے ذوالجنا لے کے آ رہے ہیں، سارے علم آج بھی اہل سنت بھائیوں کے گھروں سے ہم سے زیادہ نکلتے ہیں۔ یہ کون سا اتفاق تھا؟ اسے کس کی نظر لگ گئی جو تمہارا ملک خطرے میں پڑ گیا؟ آج تمہارا ملک بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آؤ حسین کے پرچم تلے تاکہ تم اپنے ملک کی حفاظت کر سکو، اپنی انسانیت کی حفاظت کر سکو، اپنے آمن کی حفاظت کر سکو، دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکو۔ کیا تمہارے بچے کمال مومن ہیں جو پڑھتے نہیں، کالج نہیں جاتے، اسکول نہیں جاتے؟ ارے محمد و آل محمد نے کہا اگر تمہیں چین جانا پڑے تو علم حاصل کرو، بھوکے رہ کے بھی حاصل کرو۔ کس لیے؟ صرف یہ نہیں کہ پڑھ لکھ کے تم پیسے کماؤ گے، نہیں، کہا پڑھ لکھ کے وہ مقام حاصل کرو کہ تمہاری چھاؤں میں مسلمان امن سے رہے۔ اس لیے تعلیم تھی، یہ عزاداری بھی اسی لیے۔ یہ عزاداری شیعوں کا پیٹنا نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا اسوہ ہے کہ سال میں تم 365 دن دنیا کے کام کرتے ہو، لیکن یہ 10 دن تم اپنے نبی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے نبی کے دکھ میں شامل ہو جاتے ہو۔ انہی دنوں میں تمہیں پتا چلتا ہے کہ نبی رحمت للعالمین کیسا تھا۔ تمہیں شان رسالت کا پتہ چلتا ہے، تمہیں نبیوں کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے، تمہیں صحابہ رضوان اللہ کا پتہ چلتا ہے، تمہیں اہل بیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دوریاں ختم کر دو۔ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ زہر قاتل ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اس سے پیچھا چھڑاؤ جتنی جلدی ممکن ہو تاکہ تمہارے گھر امن آ جائے۔ امن کا نام کیا ہے؟ حسین۔ تمہارے گھر گھر میں حسین حسین ہو تاکہ امن ہو۔ اے میرے اہل سنت بھائیو، نام کوئی بھی رکھ لو لیکن تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں حسین کا درد نہیں ہے۔ آؤ اس درد کا اظہار کرو، آؤ مجالس میں آؤ، جلوسوں میں آؤ۔ وہ کہاں گیا وہ زمانہ جب اہل سنت بھائی حفاظت کیا کرتے تھے اور مومنوں سے کہا کرتے تھے تم جلوس برآمد کرو، ہم آگے اور پیچھے آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرو۔ عقیدے کی آزادی تھی، آج مسلمانوں کی مسجدیں تقسیم ہو گئی ہیں۔ یہ شیعہ مسجد ہے، یہ امام بارگاہ ہے، یہ حنفی بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ یہ کہاں سے نام آ گئے؟ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ حضور کے زمانے میں صرف مومن اور مسلمان تھے۔ اسی راستے پہ آ جاؤ جو قرآن کا راستہ ہے۔
اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے. ہمارے ملک میں کوئی فرقہ نہیں ہے، بس ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ہم پاکستانی، بس اس کے علاوہ ہمارا تیسرا کوئی نام نہیں ہے، نہ شیعہ نہ سنی نہ فلاں یا نہ فلاں نہیں. اور یہ دن ہے، یہ رسول اللہ کے دن ہے، یہ حسین کے دن ہے، یہ حسن کے دن ہے، یہ علی کے دن ہے، یہ بطول کے دن ہے. آؤ ان دنوں میں اپنے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرو، کہیں شبیل لگاؤ، کہیں علم لے کے آؤ، کہیں جھولا بناؤ، کہیں ماتم داروں کے لیے کھانا بناؤ، کہیں ان کے لیے راستہ صاف کرو، کہیں ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جو لڑنے پہ آئے وفد بن کے اس کے پاس جاؤ، کہا بھائی ہم سے اختلاف ہے یا محمد سے؟ اگر ہم سے اختلاف ہے تو ہم ہاتھ باندھ کے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کو کیسے دل آزاری ہوئی، اور اگر نبی سے اختلاف ہے تو آپ تو اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ نہیں ہے. یہ بیٹیاں، میری مائیں بہنیں، میری بچیاں کس لیے یہاں سڑک پہ بیٹھی ہیں؟ کبھی کسی اور کے لیے سڑک پہ بیٹھی ہو؟ نہیں بیٹھی. یہ زہرا کے لیے آئی ہیں، یہ نبی کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں. یہ اس لیے سڑک پہ برقعے پہن کے آئی بیٹھی ہیں کیونکہ محمد کی نواسی نے، رسول کی بیٹی نے بازار میں اپنا پردہ لٹا کے کربلا میں ہمارے پردوں کو محفوظ رکھا. یہ آج بیٹیوں کے سروں پہ جو پردے ہیں یہ زہرا کی بیٹی زینب کی دین ہے. تو کیوں نہ زینب کے لیے آئیں باہر؟ اور جس نے پردہ بچا کے انہیں دیا ہے، جس نے ان کا عورت ہونا تقدس معاف کیا ہے، وہ کیوں نہ سڑکوں پہ آئے؟ یہ عین جہاد ہے، یہ عین اسلام ہے، یہ بدعت نہیں ہے، عین دین ہے، عین دین ہے. او مولانا آپ قوم کو ایک کیجئے، دو نہ کیجئے. حسین کے نام پہ دو نہ کیجئے، صحابہ رضوان اللہ کے نام پر دو نہ کیجئے، اہل بیت کے نام پہ دو نہ کیجئے، عزاداری کے نام پر دو نہ کیجئے. حسین کسی سے نفرت نہیں کرتا. حسین کی بہن نے اگر چادر دی تو اسلام کے لیے دی. اگر حسین کی چھوٹی بیٹی نے تماچے کھائے تو اس نے اسی اسلام کے لیے اور تمہارے لیے کھائے. اگر ایک چھوٹا 6 ماہ کا بچہ حسین کے ہاتھوں پر تیر کا نشانہ بن گیا، پیاسا شہید ہو گیا، تو حسین نے اپنے لیے نہیں قتل کرایا، تمہارے لیے قتل کرایا کہ تمہارے بچے دین پر قائم رہ کر اسلام کے سائے میں پروان چڑھ کے انسان بنے. محمد مصطفیٰ کے دین کو اپنانے سے ملا ازم نہیں بنتا. جہادی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آ کے بے گناہ انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور کئی خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں. محمد مصطفیٰ تو پتھر کھانے والے انسان کا نام ہے، بچے ذبح کرانے والے کا نام ہے محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ بے گناہوں کو قتل کرنے والا نہیں ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں کرتا. وہ اتنا رحمت للعالمین، معافی اس کی عام تھی. واپس قومی دھارے میں آئیے، مولا کے لیے حسین کے نام پر آئیے. شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیعہ سنی آج اب سب یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں. میں ایک شیعہ مسلکن میرا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں کہ میرے شیعہ اور سنی بھائی حسین کے لیے آئے ہیں، کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں آئے. اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے گھروں سے باہر آ کے سڑکوں پہ بیٹھ گئے ہیں کہ ہم اپنے مولا حسین کا ذکر سنیں گے. گھر سے وہ یہ سوچ کے نہیں آئے کہ شیعہ وہاں ماتم کر رہے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ ماتم کریں، حسین حسین ہی کہہ رہے ہیں نا، کسی غیر کا نام تو نہیں لے رہے نا. تو سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنے قوم اور ملت کے لیے. ایک صلوات پڑھ لیجئے، کیونکہ شبیہ ذوالجناح کی کیا پڑھوں آج، کس کے فضائل پڑھوں؟ کوئی رہ ہی نہیں گیا تو میں کس کے پڑھوں؟ میدان میں کوئی رہ ہی نہیں گیا، میں آج کس کے فضائل اور پڑھوں؟ آج تو مصیبت ہی مصیبت. علی کی بیٹی نے آج سب سے زیادہ آیت پڑھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
خیام مصطفیٰ میں لاشوں پہ لاشیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہر لاشے کو لانے کے لیے حسین کو آسانی تھی؟ نہیں، حسین جنگ کرتے ہوئے جاتے تھے، جنگ کرتے ہوئے آتے تھے. آج نہ جانے زہرا کے پیاسے نے کتنی جنگیں لڑی. میں کیا عرض کروں، چند گھنٹوں میں حسین بادشاہ سے حسین غریب ہو گیا. اتنا غریب کہ شمال اور جنوب میں دیکھ رہا ہے کوئی ہے جو مجھے میرے گھوڑے پہ سوار. حسین آواز دے رہا تھا، او اہل بیت میں سے کوئی بچ گیا ہے؟ کوئی میرا صحابی بچ گیا ہے؟ کوئی میرا چاہنے والا بچ گیا جو مجھے گھوڑے پر سوار کرائے؟ جب تیسری مرتبہ کا کوئی ہے جو مجھے حسین غریب کو گھوڑے پہ سوار کرے. بس خیمے سے 2 برقعے والی بیوی وہ باہر نکلی، کہا حسین بہنیں حاضر ہیں، میں زینب یہ کلثوم یہ رقیہ ہم بہنیں تمہیں سوار کرا دیں. اور زینب عالیہ نے ہاتھ آگے کیے، حسین کو سہارا دے کر ذوالجناح کی زین پر سوار کرایا، زین پر سوار کرایا. بس ابھی مجھے کچھ پڑھنے دیجئے اور پھر 10-15 منٹ کے بعد تک ہم کوشش کریں گے کہ ہم شبیہ تک پہنچ جائیں. لیکن ابھی تو سن لو، ابھی تو مجھے شہادت بیان کرنی ہے. ابھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے آپ نے جس سے عبادت میں خلل پیدا ہو. بس ابھی سنیے، شہادت سن لیجئے بادشاہ کی. او میرے تمام مومن بھائیوں، تمہارے نبی کا نواسہ بہنوں کے سہارے سے گھوڑے پر سوار. اب وہ مسلسل جنگ کی وجہ سے تم لوگ تو جانتے ہو گھوڑوں کو، تم سے بہتر کون جانتا ہو. جب زین کستے ہیں تو زین کو ایک ٹانگ کے ساتھ باندھتے ہیں تاکہ زین ٹیڑھی نہ ہو جائے، گر نہ جائے. وہ گھوڑے کے پیٹ کے ساتھ لے کے آتے ہیں. جنگ کرنے سے وہ ڈھیلا پڑ گیا ٹانگ. حسین جب بہنوں نے سوار کرایا تو زین حسین کے گھوڑے کی ایک طرف ہو گئی. بادشاہ مظلوم کو ایک دفعہ کہا، علی کی بیٹیوں مجھے اتارو میں زین کو. عالیہ بی بی آگے بڑھی، کہا مولا میں اور بی بی رقیہ دونوں مل کے گھوڑے کی ٹانگ کو کاستے ہیں. اچانک بیویوں نے حسین کی کہا مولا صرف ہمیں اتنا بتا دے یہ زین کستے کیسے ہیں؟ پھر علی کی بیٹیاں. ہائے حسین کو پھر اترنا پڑ گیا. بہنوں نے پھر سوار کی. جانے لگا وہ جو چھوٹی بیٹی سینے پہ سونے وہ ذوالجناح کے قدموں میں. مولا میں کیسے چلوں، میرے قدموں میں سکینہ بی بی. کہا سکینہ بیٹے ہٹ جا، شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں. کہا بابا جو بھی پانی لینے گیا وہ پھر لوٹ کے نہیں آئے. وہ پھر لوٹا نہیں. نہیں بیٹی مجھے جانے دو. جیسے بھی بی بی ہٹی ذوالجناح چلا. ہائے ذوالجناح. 2 دفعہ حسین نے پلٹ کر دیکھا، بہنیں خیام میں کھڑی تھی. پھر تھوڑا آگے گیا، پھر مڑ کے دیکھا
بہنیں پھر بھی کھڑی تھی. حسین جنگ کے لیے نہ جا سکے, واپس لوٹے. کہا زینب جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں خیمے سے باہر نہ آنا. یہ کہہ کے پھر گئے. ابھی کچھ ہی دیر کہتے کہ حسین نے مڑ کر دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھی خاتون ہے, بال کھلے ہیں, اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے, گھوڑے کی رفتار کے ساتھ تیز چلنے کی کوشش. کہا بی بی آپ کو, کہا تیری ماں آ رہا ہوں. کہا ماں رک جائیے. کیا جنگ کی حسین نے, کون جان سکتا ہے کہ حسین نے کیا جنگ کی. اچھا جو ظاہر ہو, جنہوں نے زیارت کی ہے کربلا کی میرے بھائیوں, وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قبر حسین بادشاہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک زیارت ہے جس کا نام ہے مقام امام زمانہ. وہ جنہوں نے دیکھی ہے وہ اپنے منظر دماغ میں رکھیں. یہ مقام امام زمانہ کیا ہے؟ یہاں حسین بن روح کہتے ہیں کہ جب امام مہدی زیارت کے لیے آئے تو ہم ساتھ تھے. کہا امام مہدی بادشاہ ہمیں لے کر قبر حسین پر گئے, زیارت پڑی, لیکن آنسو رو رہے تھے, پانی. کہا پھر ہمیں امام چلتے چلتے بڑی دور لے گئے. ایک جگہ پہ امام نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور زمین پر اپنے رخسار رگڑنے لگے. ہم نے کہا مولا یہ کیا کرے؟ اب جو امام نے سر اٹھایا تو امام کی آنکھوں میں پانی کی بجائے خون تھا. ہم خوف زدہ ہو گئے. ہم نے کہا مولا قبر حسین پر تو پانی روئے, یہ کون سی جگہ جہاں خون رو رہے ہو؟ کہا حسین بن راؤ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل گرا تھا. یہی گرا تھا زہرا کا بیٹا, یہی مصطفیٰ کا چین منہ کے بل گرا تھا. کام حیران ہو گئے. ہم نے کہا یا صاحب الزمان مقتل تو یہاں سے بڑی دور ہے, اگر گرا یہاں تھا تو وہاں تک کیسے گیا؟ کہا امام نے کہا اسی لیے تو خون رو رہا ہوں. کہا گرا یہاں, شمر پیچھے تھا, اس نے نیزہ مار کے گرایا. کہا زلجنا آگے نکل گیا, حسین منہ کے بل گر گئے. کہا شمر اپنے گھوڑے سے نیچے ہوا. ہائے میں اب کیا کہوں, یہ حسین کون ہے؟ محمد کا خون. سنو گے مسلمانوں, سنو گے کہ یزید کے کارندوں نے کیا کیا؟ وہ شمر نیچے ہوا اور اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. یہ وہی زلفیں ہیں جو محمد کی زلفیں ہیں. کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ زلفوں میں ہاتھ ڈال کر مقتل کی طرف حسین کو گھسیٹتا ہوا. اسے کب پتا چلا کہ حسین میرے ساتھ نہیں ہے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں شمر کو تب پتا چلا جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں زلفیں تھی. حسین ایک جگہ پہ منہ کے بل گرے ہوئے تھے. ہائے یہ گھوڑے سے اترا, بس چند لمحے, یہ گھوڑے سے اترا, آیا, اس نے محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کے نور کو ٹھوکریں مارنی شروع کی. کبھی حسین کو منہ کے بل کرتا, کبھی پشت کے بل کرتا. پھر اس نے وہ کام کیا جسے تاریخ نے آج تک معاف نہیں کیا. اس نے اپنا ناپاک پیر سید و سردار اعلی الجنہ کے
سینہ مبارک پہ رکھنے لگا کہ امام نے جلال سے ہاتھ سے روکا اسے اور کہا تو عرش الہی پر پیر رکھے گا۔ یہ دو زانو ہو کے کہا ہٹ جا، مجھے خدا کا سجدہ کرنے دے۔ اس نے ٹھوکروں سے منہ کے بل کیا، اس نے پھر چہرہ مبارک کو پلٹا لیا۔ ہائے، اس نے مصطفیٰ کی ریش مبارک میں آنکھ ڈالا، اس نے اپنا خنجر ہندی نکالا۔ یہ حسین قتل نہیں ہو رہا، محمد مصطفیٰ قتل ہو رہا ہے۔ قاتل حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ خالی حسین قتل نہیں ہو رہا بلکہ محمد کی گردن پر۔ ہائے ہائے، بس میرے بچوں جو شبی لانے پہ ہیں، بس میری مصیبت پڑتے ہی شبی کو برآمد کرو تاکہ ہم دیکھیں کہ حسین کا گھوڑا خالی خیمے میں کیسے